السلام علیکم دوستو۔ اسلام آباد اور پشاور کی ایک لحاظ سے دھماکہ خیز صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پشاور میں بھی ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی، جبکہ اسلام آباد میں بڑی تند و تیز تقاریر ہوئیں قومی اسمبلی میں۔ اب قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اس وقت پاکستان کو ایک بڑی ہی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک طرف لکی مروت میں وہاں کی پولیس یعنی خیبر پختونخوا کی پولیس کے اہلکار ہڑتال پر ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مین شاہراہ بند کر رکھی ہے آمد و رفت کے لیے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جنوبی اضلاع کچھ اور جنوبی اضلاع کے پولیس اہلکار بھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو قرضہ دینا تھا وہ اب ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ اکتوبر تک کم از کم اس کے ابھی کوئی آثار نہیں ہیں، کیونکہ ایجنڈے میں پاکستان کا ذکر شامل نہیں ہے آئی ایم ایف کے۔ اس کے ساتھ تیسرا مسئلہ تھا کہ پارلیمان پہ حملہ۔ پارلیمان میں آج جو تقاریر ہوئیں قومی اسمبلی میں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کچھ مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا کہ جس انداز میں گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے ارکان کو پارلیمنٹ کے اندر سے، تو یہ نہ قابل مذمت ہے، نہ قابل قبول ہے۔ اور بعد ازاں ان لوگوں نے سردار ایاز صادق یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ اور چوتھا یہ کہ عمران خان نے ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جو کچھ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بظاہر ہدایت پہ پولیس نے جس انداز میں وہاں سے ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا، اس کے بعد عمران خان نے اب اعلان کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اب وہ مزید بات چیت نہیں کریں گے۔ تو جناب، سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ لکی مروت میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کا تناظر یہ ہے کہ حافظ گل بہادر، جو کہ یہاں کا ایک وار لارڈ تھا شمالی وزیرستان کا، اس نے ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا تھا کہ آئندہ اس علاقے میں جو 5 جنوبی اضلاع ہیں اور پھر شمالی وزیرستان، یہاں پہ وہ کسی بھی پولیس اہلکار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد سے کئی پولیس اہلکار ہلاک کیے جا چکے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، جس کی وجہ سے خوف و ہراس کا ایک نیا سلسلہ، ایک نئی لہر پھیل گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب پولیس اہلکاروں نے لکی مروت میں اس احتجاجی مظاہرے کا، دھرنے کا پروگرام شروع کر رکھا ہے، اور ان کا بنیادی طور پہ وہی مطالبہ ہے جو بنو جرگے نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بڑے لوگوں سے کیا تھا۔ 15-16 جولائی کو میرا خیال ہے یہ جرگہ ہوا تھا۔ بنو کے بڑے جو قبائلی عمائدین ہیں ان کی موجودگی میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ جو نئے ضم شدہ اضلاع ہیں ان میں سیکیورٹی کے تمام تر معاملات پولیس کے حوالے کیے جائیں، تاکہ وہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ اس وقت انہیں نہیں معلوم کہ اگر وہ کوئی کارروائی کریں گے تو کیا اس کارروائی کو باقی سیکیورٹی ایجنسیز مانیں گی یا نہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ کرم کے علاقے میں، سرحدی علاقوں میں اب بھی کچھ چوتھا روز ہے مسلسل پاکستان اور افغانستان کی سرحدی جو محافظ ہیں دونوں طرف سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں افغانستان کی طرف بھی۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک کیپٹن سمیت کوئی 5-6 فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے دوسری طرف کہ جو کچھ 8 ستمبر کو سنجانی کے قریب جلسے میں ہوا، پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، بہت بڑی تعداد میں تمام تر بے شمار کوئی 1000 کے قریب کنٹینرز مقامی انتظامیہ نے لا کے تمام رستے اسلام آباد کی طرف آنے والے، سنجانی کی طرف، مری کی طرف سے، لاہور سے بند کیے۔ تو اس کے باوجود بڑا جلسہ ہوا اور اس میں کچھ تقاریر ہوئیں۔ کئی لوگ ان کی کچھ تقاریر سے اتفاق نہیں کرتے، خاص طور پہ علی امین گنڈاپور کی تقریر جس میں انہوں نے مختلف ایسی باتیں کہیں جو ذاتیات پہ تھی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں بذات خود کسی کی ماں بہن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی گالی یا بدتمیزی کے خلاف ہوں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ایک پبلک نمائندے، یعنی اگر وہ مریم نواز کے حوالے سے تھیں تو مریم نواز پھر ایک پبلک نمائندہ ہے، اور پبلک نمائندہ ہمیشہ اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے خواجہ آصف نے بھری اسمبلی میں
شیریں مزاری ڈاکٹر شیریں مزاری کو ایک دفعہ ٹریکٹر ٹرالی کا خطاب دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مریم اورنگزیب بھی کہتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کی تقاریر اب تمام لیڈروں کو تقاریر سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر پھر ان کے نوجوانوں پہ، فالوورز پہ بھی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح بہت ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ علی امین گنڈاپور اس تقریر کے بعد کل 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے، آج واپس آئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور بڑی دھواں دار قسم کی تقریر کی، بلکہ پریس کانفرنس کی سلمان اکرم راجہ نے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری انتخابات کا ایک یادگار واقعہ تھا، لیکن اس دن جمہوریت پر شب خون مارا گیا، ایک جھوٹ گڑھے گئے اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے گئے، اور پی ٹی آئی اس جھوٹ کو ضرور بے نقاب کر کے رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے عدلیہ پر مسلسل حملے کیے گئے، اس کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ جو 9 ستمبر کو حملہ ہوا وہ ایک انتہائی شرمناک، بلکہ انہوں نے کہا کہ شرمناک سے بھی کچھ زیادہ ہی اس کی حقیقت ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ اس کے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہلے ثابت کریں کہ اس میں پی ٹی آئی کے کوئی لوگ شامل تھے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ البتہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ پارلیمان پہ ایک اعزاز حاصل تھا کبھی پاکستان مسلم لیگ کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا، تو اب پارلیمنٹ شاید یہ مسلم لیگ کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ حکومت کی موجودگی میں پارلیمان پہ بھی اب حملہ ہو گیا، اور اس کے پولیس اہلکار جس انداز میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو وہاں سے لے گئے، تو سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ پاکستان اب اس قسم کے حالات کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ چند لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو خدا کے لیے آزاد کر دیں، اس کی جو آئینی حیثیت ہے وہ بحال کر دیں، آخر ہم مستقبل کی نسلوں کو جواب کیا دیں گے، اور محض چند لوگوں کی انا کی وجہ سے پاکستان کو آپ نے کیوں ایک تماشا بنا رکھا ہے دنیا بھر میں۔ اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو واقعات یہاں سے جا رہے ہیں، جن کی خبریں ملک سے باہر جاتی ہیں، تو اس سے تاثر یہی بنتا ہے کہ یہ ایک غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار ملک ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ابھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں نئے قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے، اور خود چین سے جو سگنل آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر بن گیا ہے، جس کی وجہ سے فی الحال وہاں سے کوئی سگنل نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں $7 ارب دینے ہیں، ایک نیا پیکیج ہے جو کہ توقع تھی کہ اگست میں ہو جائے گا منظور، لیکن وہ نہیں ہوا اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے باوجود، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ 3 بڑے جو ممالک ہیں وہ اگلے 3 سال کی فنڈنگ بھی آپ کو اس کی ضمانت دیں تحریری طور پر، لیکن تینوں ملکوں نے تحریری طور پہ اس کی ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب بحثیت مجموعی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اس سے پاکستان کا امیج، پاکستان کا اعتبار، پاکستان کی ساکھ مسلسل داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اسی کی طرف سلمان اکرم راجہ نے اشارہ کیا کہ پاکستان اب مزید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ انسانی حقوق اور سیاسی آزادیوں کے لیے پی ٹی آئی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی کہ ہم علی امین گنڈاپور کی فوج کے حوالے سے بات چیت کی بالکل توثیق کرتے ہیں۔ یہی بات عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہی، اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے علی امین گنڈاپور کی تقریر پہ معذرت کی ہے صحافیوں کے ساتھ، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اس نے بالکل صحیح تقریر کی ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کے عمران خان نے یہ کہا کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اب مکمل ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح پہلی مرتبہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کا اعتراف کیا۔ البتہ یہ کہا کہ 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے اعظم سواتی نے صبح 7 بجے 21 اگست کو ملاقات کے لیے آئے اور یہ پیغام دیا کہ چونکہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اس دن پیشی تھی اور ٹی ایل پی اور دوسری مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے اسلام آباد میں، تو مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے لوگ بھی اسلام آباد آ گئے تو اس میں کلیش ہو سکتا ہے، تشدد کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد پھر عمران خان کے مطابق انہوں نے 22 اگست کا جلسہ
ملتوی کرنے کا اعلان کیا. تو اس طرح انہوں نے پہلی مرتبہ یہ قبول کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، لیکن اب بات چیت کے رستے بند ہو گئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ جس طرح حملہ ہوا اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں تمام بڑے لیڈروں کی یکے بعد دیگرے پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے، بالکل ایسے ہی جیسے 9 مئی کو عمران خان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ ایک بڑی تشویشناک، بڑی خوفناک میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال جتنے بھی درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں، پاکستان کی حالات کے بارے میں متفکر ہیں، ان کے خیال میں یہ انتہائی ایک افسوسناک ٹریجک صورتحال ہے. اور یہ اگر ایسی ہی جاری رہی تو اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں، معلوم نہیں حکومت اب کتنے دنوں کی مہمان ہے، لیکن نقصان اس میں مسلسل پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کی اکثریت کا ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہ اس ملک میں مہنگائی سے خاتمہ چاہتے ہیں، جو آئینی حقوق چاہتے ہیں، جو اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں اور جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان سے سیاسی عدم استحکام ختم ہو. کیا موجودہ حکومت سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی آثار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دوغلا پن ہے کہ سردار صادق صاحب کے دفتر سے بتایا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے ارکان کی احاطہ پارلیمنٹ سے گرفتاری بالکل ان کی رضامندی سے ہوئی. لیکن آج سردار صادق صاحب نے پارلیمانی اراکین سے ملاقات کے بعد آئی جی اسلام آباد کو فوراً پیش کرنے، گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ پتہ کریں کہ وہ پولیس ان کی احاطہ پارلیمنٹ میں کیسے داخل ہوئی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی جرم اس جرم میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. یعنی ایک دوغلی قسم کی پالیسی ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے عوام اتنے بے وقوف ہیں وہ اب کی یہ بات مان لیں گے؟ بہت بہت شکریہ.